یہی عالمین کا نقطہ، میرے کریم کی رحمت کا دائرہ کیا ہے؟ اور حضور لیجئے خبر کے محشر۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہر چیز کی کوشش ہونی ہے، ہر چیز کی پوچھ ہونی ہے نا؟ حضور لیجئے خبر کے محشر میں ہم سے پرشش ہے کہ کیا کیا، ہم سے پرشش ہے کہ کیا کیا ہے، کلام پاک ہے کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، نبی کی نعت نہیں یہ تو اے خدا کیا ہے، بتا رہا ہے یہی عالمین کا نقطہ، میرے کریم کی رحمت کا دائرہ کیا ہے۔ حضور لیجئے خبر کہ محشر میں ہم سے پرشش ہے کہ کیا کیا ہے، اور حضور کرا کے شفاعت کہیں یہ محشر۔ سب کی دعا یہ ہونی چاہیے، حضور کرا کے شفاعت کہیں یہ محشر میں، بلال اب تو بتا چاہتا کیا ہے، بلال اب تو بتا چاہتا کیا ہے، بلال اب تو بتا چاہتا کیا ہے۔ حضور لیجئے خبر کے محشر میں ہم سے پرشش ہے کہ کیا کیا ہے، اور بلال حضور کرا کے شفاعت کہیں گے محشر میں، بلال اب تو بتا تیری دعا کیا ہے، بلال اب تو بتا تیری دعا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں محفل میلاد نور ہے، اعلیٰ حضرت نے جب میلاد پر لکھنا چاہا ہے تو کیا کیا لکھا ہے ملاحظہ کرو۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ اب آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کی نبوت جب بٹی ہے، میرے نبی نے صدقہ جب بانٹنا چاہا ہے تو کس کو کیا کیا دیا ہے۔ آدم کو نبوت میرے نبی کے صدقے ہے، شیش کو نبوت میرے نبی کے صدقے ہے، یحییٰ کو نبوت میرے نبی کے صدقے ہے، ادریس کو نبوت میرے نبی کے صدقے ہے، عیسیٰ کو نبوت میرے نبی کے صدقے ہے، ابراہیم کو نبوت میرے نبی کے صدقے ہے، اسماعیل کو نبوت میرے نبی کے صدقے ہے۔ اب آؤ ذرا اور آگے بڑھو، حضرت عیسیٰ کو نبوت میرے نبی کے صدقے، صدیق کی صداقت میرے نبی کے صدقے، عمر کی عدالت میرے نبی کے صدقے، عثمان کی سخاوت میرے نبی کے صدقے، علی کی شجاعت میرے نبی کے صدقے، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار میرے نبی کے صدقے، زین العابدین عبادت کے پیکر میرے نبی کے صدقے، جس کے نام سے ہم نے آج کل نہ جانے مہینے بھر سے کتنے ڈیگوں کو پلٹ دیا ہے، نہ جانے کتنے مرغے ہمارے پیٹ میں، کتنے بکرے ہمارے پیٹ میں۔ غوث اعظم پہلے عبد القادر تھے، غوث اعظم میرے نبی کے صدقے، جس خواجہ کے ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، ہندوستان میں جب میرا خواجہ آیا عطائے رسول بن کر آیا، میری نبی کی نوازشات لے کر آیا، اور جب آیا تو ایسے آیا کہ 90 لاکھ کو اپنے دامن میں سمیٹا۔ بات سمجھ میں آ جائے گی، جب میرا خواجہ ہند میں آیا ہے 90 لاکھ کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ پہلے حسن معین الدین تھے، غریب النواز میرے نبی کے صدقے ہے۔ اب آؤ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں، آؤ ذرا چلتے ہیں کلیر کی دھرتی پر، پہلے علاء الدین علی احمد سے صابر میرے نبی کے صدقے۔ آؤ چلو چوچا کی دھرتی پر، پہلے دیکھے کیا ہیں، پہلے جہانگیر اشرف تھے، مخدوم کی چوچوا کی چوچلی میرے نبی کے صدقے ہے۔ اب آؤ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں، بریلی کی دھرتی پر چلتے ہیں، امام احمد رضا کی بارگاہ میں پوچھتے کیا ہیں کہ پہلے امام احمد رضا تھے، نبی کی عطا ہوئی اعلیٰ حضرت بن کر چمکتے نظر آئے۔ علامہ مفتی اعظم عالم ہند پہلے مصطفیٰ رضا خان تھے، مفتی اعظم عالم ہند میرے نبی کے صدقے۔ علامہ حجت الاسلام حامد رضا خان تھے، حجت الاسلام میرے نبی کے صدقے۔ اب آؤ ذرا پیارو علامہ اختر رضا کی بارگاہ میں چلے، جنہیں دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ پہلے اختر رضا خان تھے، نبی کی غلامی میں آ گئے، دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جاننے اور پہچاننے لگی۔ اب آؤ ذرا اسی دیوسر کی سرزمین پر چلتے ہیں، سید خلیل میاں بن کر آئے تھے، میرے نبی کی عطا ہوئی خلیل ملت بن کر چمکے، اور جب یہ ساری دنیا کا جائزہ میں نے لیا اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھا تو اعلیٰ حضرت نے ساختہ فرماتے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں
بٹتی ہے کونین میں، بولو نا نعمت، سب محبت سے بولو نعمت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی، بولو نا وہابی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اب جب یہ میں آیا یہاں پہ، اس وقت پانی کی رمجم برسات ہو رہی تھی، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اے پانی، جب تجھے گرنا تھا، جب تجھے برسنا تھا، تو اس وقت برس لیا ہوتا، ماسٹر رضوان صاحب دیکھیے گا، اس وقت برس لیا ہوتا جب جناب اصغر کے حلقوم سوکھ رہے تھے۔ ہر رواح والوں توجہ کرنا، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں، بس چند لمحوں کی گفتگو اور کچھ نصیحت کر کے جانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھنا کہ یہ پانی آج برسا ہے، ہروا کی زمین پر کیوں برسا؟ جناب پروفیسر مستقیم صاحب نے بتایا کہ اس وقت کا پروگرام ابھی پوسٹ پون اس لیے کر دیا گیا تھا کہ پانی اس وقت بھی تھا اور پانی آج بھی تھا، تو اللہ کی قدرت کو منظور یہی تھا کہ آپ کا پروگرام جو ہے پانی میں ہو۔ اب ہروا والو سمجھو کہ آپ کا پروگرام پانی میں کیوں ہوا؟ آصف بھائی اگر آپ کی توجہ ہو جائے گی تو میں بات مکمل کر دوں گا، ہے نا؟ میں کیا ہے پانی، جب تجھے گرنا تھا کربلا کے میدان میں برس لیا ہوتا، جب میرا اصغر پیاس سے تڑپ رہا تھا، جب میرے اصغر کا حلقوم سوکھ رہا تھا، میرے اصغر کا گلاب جیسا ہونٹ جو ہے اس کے ہونٹوں میں پپڑیاں جم گئی تھی، اے پانی اس وقت برس لیا ہوتا۔ میں نے پانی سے سوال کیا، اے پانی اس وقت برس لیا ہوتا جب اکبر اپنے بابا کے پاس آئے تھے اور کہا تھا اے بابا ایک گھونٹ اگر پانی کا مل جاتا تو اکبر جو ہے وہ 22,000 کے لشکر میں تنے تنہا مقابل میں ہے، اصغر وہ 22,000 کو نست و نابود کرتا نظر آئے گا۔ میں نے پانی سے سوال، ہروا والوں توجہ کرنا، آپ کی سماعت کے حوالے میں بات کر رہا ہوں، اگر بات تم کو سمجھ میں آ جائے گی نا تو یقین جان لو کہ تم جو اتنی دیر یہاں پر بیٹھے ہو نا، تمہارا بیٹھنا انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ اے پانی اکبر کے حلقوم میں برس لیا ہوتا جب پانی، میں نے پھر سوال کیا، اے پانی اس وقت برس لیا ہوتا جب دونوں محمد کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، اے پانی اس وقت برس لیا ہوتا جب زینب اپنا آنچل پسارے بھیک مانگ رہی تھی، جب زینب اپنا آنچل پسانے میرے دوستوں اور بزرگوں اصغر کے لیے کہیں یہاں دوڑا کرتی تھی کہیں وہاں دوڑا کرتی تھی، اے پانی اس وقت برس لیا ہوتا جب عباس علمبردار کے بازو قربان ہو رہے تھے، اے پانی اس وقت برس لیا ہوتا جب سکینہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہی تھی، اے پانی اس وقت برس لیا ہوتا جب میرے حسین کے شریر میں بھالے اور برچھیاں لگ رہے تھے، تو پانی نے پلٹ کر جواب دیا تھا، اے بلال رضا قادری سن، میں نے کربلا کے میدان میں اس لیے نہیں برسا کہ جب میرا حسین کربلا کے میدان میں گیا تھا، میرے حسین کی شہادت کا چرچا اس کے بچپنے سے تھا، میرے حسین کی شہادت کا چرچا اس کے بچپنے پر تھا۔ اے بلال رضا قادری سن، میں کربلا کے میدان میں اصغر کے حلقوم پر اس لیے نہیں برسا، اکبر کے حلقوم پر اس لیے نہیں برسا، عباس کے بازو قربان ہو رہے تھے اس لیے نہیں برسا کہ عباس امتحان میں تھے، اکبر امتحان میں تھے، اصغر امتحان میں تھے، سکینہ امتحان میں تھی، زینب امتحان میں تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پانی نے پلٹ کر جواب دیا، اگر سنبھال سکتے ہو تو سنبھالنا۔ آپ کو لگنا چاہیے کہ آج ہروا میں یہ پانی جو برس رہا تھا یہ ہم کو ایک سبق دے رہا تھا کہ میں کربلا کے میدان میں اس لیے نہیں برسا کہ 22,000 کے سامنے 72 بھوکے اور پیاسے رہ کر سارے 22,000 کیا کربلا سے لے کر اب تک اور اب تلک سے لے کر قیامت تک سارے یزیدیوں کا خاتمہ کر کے دکھلانا چاہتا تھا۔ آج ہروا کی دھرتی پر اس لیے برس رہا ہوں کہ ہروا والوں نے جو جلسہ سجایا ہے، پانی کی کیا اوقات کہ ان کے جلسے کو کامیاب ہونے سے روکو۔
پیارو سمجھو بات کو. اب آؤ ذرا غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. وہ وقت نہیں وہ جگہ، اسی لیے میں نے کہا کہ میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ وہ لمحہ وہ وقت اور مسجد کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. وہ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت غوث پاک کو جانتے ہیں نا؟ مہینہ ختم ہوا بھی غوث پاک کا. کتنی بریانی کھائی غوث کے نام پہ، کتنی ڈیگیں پلٹا دی آدمی. کم سے کم غوث کے نام پہ تو بولو یار. غوث پاک کو جانتے ہو نا؟ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. غوث پاک کے والد کا نام کیا ہے؟ غوث پاک کے والد کا نام معلوم ہے؟ بہت جلسہ سنا آپ نے، بہت سارے آئے دن کہیں یہاں کھانا، اور آبادی تو مسجد کے اعتبار سے لگتی کہ بڑی ہوگی، تو ایک دن میں کم سے کم 2 3 جگہ کھانا ہوگا، دعوت ہوگی. غوث پاک کے نام پہ ہم نے نہ جانے کتنے ڈیگ پلٹا دیے. لیکن ذرا سوچو کہ غوث پاک کے نام غوث پاک کے والد کا نام ہم کو معلوم. غوث پاک کے والد کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ ابو صالح. کیا نام ہے؟ ابو. بولو نا، بولو، یاد کر لو. ابو. میں کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ پوچھوں گا آپ سے کیا نام ہے. ابو. سارے لوگ بولو نا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. واقعہ سنانا پروفیسر صاحب میرا مقصد نہیں، واقعے سے جو ماسٹر صاحب جو حاصل نکل رہا ہے وہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آخری بات ہے، اگر اس بات پہ آپ نے عمل کر لیا انشاءاللہ یہاں بھی زندگی کامیاب اور وہاں بھی زندگی کامیاب. حضرت ابو موسیٰ صالح دریا کنارے سے جا رہے تھے. ایک سیب کا ٹکڑا آیا، ایک سیب آیا. ایک سنا ہوگا نا واقعہ، آپ نے سنا ہے؟ بولو نا، سنا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ سنو، اب سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اگر دل پر اتر جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کر جانا. اللہ کی عزت کی قسم مسجد پر بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، آپ اگر اس پر عمل کر لیے اٹھو کے بعد میں مولا آپ کے گناہوں کو پہلے بخشتے نظر آئے گا. دریا سے سیب جا رہا تھا، بھوک کی شدت محسوس ہوئی، سیب اٹھایا اور بولو نا کیا کرا؟ سیب اٹھایا اور کھا لیا. اب خیال آیا جب جیسے ہی کھا لیا کہ یہ سیب نہ جانے کس کا. حالانکہ وہ کسی کے دکان سے چوری کر کے نہیں کھائے تھے، کسی کے گھر سے پیڑ میں سے جا کر چوری کر کر نہیں کھائے تھے، کسی کے یہاں سے اٹھا کر نہیں کھائے تھے. توجہ کرنا اربا والو، اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، نہ کسی کے دکان سے، نہ کسی کے مکان سے، نہ کسی کے پیڑ سے، نہ کسی کے گھر سے اٹھا کر نہیں لا کر کھائے تھے، لیکن خوف خدا وہ تھا کہ یاد آئے کہ پتہ نہیں یہ سیب کس کا ہے، نہ جانے یہ سیب کس کا ہے. اگر میں روز محشر خدا مجھ سے پوچھ لے گا کہ اے ابو صالح ذرا یہ بتا وہ سیب بہ کر جا رہا تھا، تو نے کھایا، میں جواب کیا پیش کروں گا؟ اب ذرا آؤ اپنے ذہن کو قریب کرو اور اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرو. ہم نے اپنے بھائی کا حق مارا، ہمیں خوف خدا نہ ستا جا. ہم نے اپنے بڑوں کا حق مارا، ہمیں خوف خدا نہ ستا جا. ہم نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق مارے، ہمیں خوف خدا نہ ستا جا. ہم نے میرے دوستوں اور بزرگوں نہ جانے کتنے کے لوگوں کے پراپرٹی کو اپنے اوپر قبضہ کر لیا، لیکن ہمیں خدا کا ڈر نہ ستا جا. اب آؤ عربا والو ذرا سنو، غوث اعظم پیدا کیسے ہوتے ہیں، عبد القادر اس دنیا میں تشریف کیسے لاتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا 12 سال تک باغ کی رکھوالی کی ہے. حضرت میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبداللہ صومعی، کیا یہ کس کا نام ہے؟ حضرت عبداللہ صومعی غوث پاک کے نانا کا نام ہے. کس کا؟ حضرت عبداللہ صومعی. کس کا نام ہے؟ غوث پاک کے. سارے لوگ بولو نا، غوث پاک کے نانا کا نام ہے عبداللہ صومعی. نے دیکھا، نظر ڈالی، سمجھ میں آ گئے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ لڑکا عام لڑکا نہیں ہے. آخرکار 12 سال کی باغ کی رکھوالی کری. اب ایک شرط اور رکھی، اگر تم سیب معاف کروانا چاہتے ہو تو ایسا کرو، میری بچی سے نکاح کرنا پڑے گا. کہا کہ بچی کچھ نہیں، خود سے بتانے لگے حضرت غوث پاک کے نانا جان، میری بچی گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے. واقعہ بتانا مطلب نہیں، ماں حسن سنتے جاؤ. آج تم کہتے ہو گلی پر کھڑے ہونے والا، گلی پر تمہارا بچہ کھڑے ہو کر نوجوان اگر ہوتا ہے تم کو گالی دیتے نظر آتا ہے، تم کو برا اور بھلا کہتے نظر آتا ہے. آج بات کیا ہے؟ ایسے کردار والے پیدا نہیں ہوتے. آج بات کیا ہے؟ ایسے غلام پیدا نہیں
نہیں ہوتے. آج بات کیا ہے کہ عبد القادر کے نقش قدم پر چلنے والا پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ تو آج ذرا سنو ہروا والو اور میری بات کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرتے جاؤ کہ جناب عبد القادر کی والدہ جو تھی شادی ہوتی ہے، حضرت عبداللہ صومعی کے داماد حضرت ابو صالح گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. دیکھتے کیا ہیں؟ ایک نہایت خوبصورت حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے. سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب آتا ہے. حضرت ابو صالح واپس آتے ہیں، عبداللہ صومعی کے پاس جاتے ہیں. اے بابا، آپ نے تو بتایا تھا آپ کی بچی گونگی ہے، آپ کی بچی بہری ہے، آپ کی بچی اندھی ہے، آپ کی بچی لولی ہے، آپ کی بچی لنگڑی ہے، لیکن ایسا وہاں تو کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. واقعہ بتانا پروفیسر صاحب مطلب نہیں، ماں حسن جو نکل رہا وہ لیتے جاؤ. آج ہمارے بچے نیک کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ آج اگر محفلوں میں نعرہ لگانے کو کہا جاتا ہے تو مسلم قوم کے نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ مسلم قوم آج نعرہ لگانے کے لیے کہا جائے تو ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں. اگر نبی کی نعت بیان کی جائے، اگر ان کو نصیحت کی جائے، ادھر ادھر تکتے نظر آتے ہیں. ان کو بات سمجھ میں نہیں ہوتی ہے. ارے ظہوری نے کہا تھا یہ ایک جان ہے، یہ ایک جان بھی، یہ جان بھی ظہوری نبی کی طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کی طفیل ہے. یہ ایک جان کیا، اس جان کو نبی کے صدقے میں اتار کر نبی کا صدقہ دے دوں گا. یہ جو جان ہے یہ نبی پر قربان ہے. اور یہ جان بس نہیں، اگر میرے سانس کا، میرے جسم کا ایک ایک قطرہ نبی کے نام پر اگر کوئی مانگے تو میں یہ کہوں گا ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور دلی میں منسٹر کو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا. اگر مجھ سے کہا جائے، مجھ سے پوچھا جائے کہ نبی کے نام پر تم کیا دے سکتے ہو، تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا آئیڈیل، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے. ارے 90 سال کا بوڑھا تو بہت دور کی بات، اگر ہماری بیوی کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو وہ ایک دن کا بچہ نہیں، ایک سیکنڈ کا بچہ بھی میرے نبی کی عظمت پر قربان ہونے کو تیار ہے. یار نعرہ لگانے کے لیے کہا گیا ایک دوسرے کا چہرہ تک رہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہو، ایک دوسرے کی طرف نظر کر رہے ہو. یا آج یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. کیوں نہیں سمجھ رہے میرے نوجوانوں؟ میں پروفیسر صاحب جب مجھے خبر ہوئی نا، چچا سے میری بات ہوئی، چچا نے کہا کہ ابھی جو آپ سے بات کر رہے تھے الحمدللہ وہ پروفیسر بھی ہیں اور مولانا بھی ہیں. الحمدللہ واللہ میں ایک تو میں کبھی کسی کی خوشی کے لیے جھوٹ نہیں بولتا کہ ممبر پہ بیٹھوں اور میں کچھ، یہ احمد رضا جانتے ہیں ہم کو، بہت پرانے تعلقات ہیں ہے نا. میرے دوستوں اور بزرگوں مجھے واللہ بہت خوشی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے نوجوانوں کو آج دین اور دنیا دونوں پڑھنے کی ماسٹر صاحب دونوں پڑھنے. آج تم شرم نہیں آتی مسجد میں بیٹھ کر ہنسی ٹھٹولی کر رہے ہو، مسجد میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، مسجد میں بیٹھ کر گٹکا کھا رہے ہو. نعرہ لگانے کے لیے بول رہے ہیں تو نبی کا نعرہ تم سے نہیں لگایا جاتا. نعرہ لگانے کے لیے اگر تم سے کہا جائے تو تم کو نبی کا نعرہ، ارے تقریر بہت سنائی میں نے، انا لگاتار سناتے آ رہے ہیں، مہینہ بھر سے ابھی پھر یہاں سے نکلنا ہے پھر کل کو کہیں جانا انا. یہ محبت تقریر سن بس سمجھتے جاؤ یربا والو. آج ہم جس حالات پر آ کر پروفیسر صاحب کھڑے ہو گئے نا، اس حالات کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ قوم مسلم خود. اس حالات کا ذمہ دار قوم مسلم خود، ہمارے نوجوان خود ہیں. یہ نوجوان ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے پروفیسر صاحب، جس طریقے سے دنیا کا دستور ہے، میں بھی بہت ہندوستان کا چپا چپا گھومتے رہتا ہوں، میں دیکھتا کیا ہوں رات میں وہ موبائل لیے اور موبائل لینے کے بعد یہ بندہ ہے اس کو یا پھر موبائل لیے اور کان پہ لگائے. مسجد کے آداب ملحوظ ہیں نہیں تو باتیں ایسی ایسی میں بول دیتا نا. سمجھو نوجوانوں، ذرا نعرہ لگاؤ تو کون کون نعرہ لگا پاتا ہے؟ ذرا لگاؤ.
بولنے کے بعد ان کے اندر بیداری پیدا نہیں ہوئی. سنتے جاؤ، آج نہیں اگلے جلسے میں کبھی پھر جلسہ ہوگا تو پھر نعرہ جب کوئی لگانے کا بولے نا، ایک کو کہے تو ہروا والو ایک لائن سے سارے نوجوان کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں گے نا. بولو نا انشاءاللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، بولو انشاءاللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہ جن کا کام ہونا تھا وہ چلے گئے کام ہونے کے بعد. اب باری ہماری ہے. اب بات ابھی سن رہے تھے آپ حضرات، اور سننے کے بعد واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ کہا آپ نے. شعر یقیناً نہ سننا چاہیے، لیکن جو کام کی بات ہو رہی پروفیسر صاحب وہ اب ہو رہی ہے. اب اس بات کو سننا ضروری ہے. اب اس بات کو سننا ضروری ہے. بہت دور سے 400 کلومیٹر سے تقریباً سفر کر کے آئے ہوں، پھر 450 کلومیٹر جانا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ عرض کر دوں، کچھ آپ کے دماغ میں بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو آج کہا نا نبی کے نام پر اگر کوئی مارا، نبی کا نام عشق جتانا تو نعرہ لگانا تو بہت دور کی بات. وہ تختی لے کر کھڑے، ابھی سنا ہوگا آپ نے بہت سارے معاملات. تختی لے کر کھڑے تو ڈال دیا جیل. تختی لے کر کھڑے تو ڈال. اب ہمارا اگر نوجوان پڑا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ ہمارا رائٹ کیا ہے. میں کیا کر رہا ہوں ماشاء اللہ. اگر ہمارا نوجوان پڑا ہوتا، دیکھو ابھی بھی نہیں سمجھ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. بابو تھوڑا سا توجہ کر لو یار، 10-15 منٹ کی گفتگو اور اگر بات سمجھ میں آ جائے گی نا. غوث اعظم جب واز کیا کرتے، جس غوث پاک کی آپ نے ابھی سنا نا، غوث اعظم جب واز کیا کرتے تھے تو ان کے واز کو سن کر حضرت صلاح الدین ایوبی جیسے شخص پیدا ہو. اب میرے زبان میں وہ طاقت تو نہیں، لیکن غلام تو غوث پاک ہوں. تو صلاح الدین ایوبی تو نہیں، غلام صلاح الدین ایوبی ضرور پیدا ہوگا. میں کیا حد کر رہا ہوں پروفیسر صاحب، ان کو نہیں سمجھ آ رہا. کیا کر رہا تھا میں ابھی سوالے. حضرت آپ کی بچی نہ گونگی ہے، نہ بہری ہے، نہ اندھی ہے، نہ لولی ہے، نہ کچھ. کہا کہ سنو، میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بچی گونگی اس لیے ہے کہ اس کے زبان سے شریعت کے خلاف ابھی تک کوئی الفاظ نہیں نکلے. میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ وہ ابھی تک شریعت کے باہر کبھی کوئی بھی غیر شرعی کام کو ابھی تک اس نے نہیں دیکھا، نہ بولا نہ سنا. بہرحال بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، جب باپ وہ ہو جو ایک سیب کی خاطر 12 سال تک کسی کے باغ کی نگہبانی کرے اور بنا بتائے بنا شرط کے ایک گونگی لولی لنگڑی اور بہری سے شادی کر لے، تو جب باپ ابو صالح جیسا طاہر ہوتا ہے، ماں فاطمہ جیسی طاہرہ ہوتی ہے، اور جب ان دونوں کا ملن ہوتا ہے تو جو ذات پیدا ہوتی ہے اسے دنیا غوث اعظم کے نام، اسے دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی. اور غوث اعظم وہ جس کا تذکرہ میرے نبی نے ان کے آنے سے پہلے کہا. مفتی صاحب آپ ادھر آ جائیں گے، بہت اچھا لگے نا. بہت کم بات ان کے آنے سے پہلے کر دی تھی بات. اور وہ نبی جشن میلاد النبی ٹائٹل تھا شاید اپنے پروگرام کا، وہ میلاد نبی کی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں گے اور زندہ ہو جائیں گے تھوڑا سا. سب سے اعلیٰ وہ اولا محبت سے جو چلے گئے جانے دو. ارے ہم عشق والے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق والے ہیں. اگر نبی کے نام پر ہم نے اپنے راتوں کو قربان کیا تو یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھنا 1000 رات ہم بستر پر سوتے رہے، لیکن 1 گھنٹہ 1 لمحے کی نیند اگر ہم نے نبی کے نام پہ قربان کی تو وہ 1000 رات سے افضل. سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ بالا، دونوں عالم کا دولا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندشیشوں میں چمکا، اندشیشوں میں چمکا.
ابھی آواز نہیں آ رہی جس طریقے سے آنی، میں اکیلے بول رہا ہوں تو میری آواز اتنی آ رہی، اب آپ کہیں گے میں مائک سے بول رہا ہوں تو لوگ میں مائک سے ہٹ کے بولتا ہوں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندشیشوں میں چمکا، اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور جب میرے نبی کی نعت اعلیٰ حضرت نے لکھنی چاہیے، میرے نبی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھو میرے دوستو اور بزرگو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دل نئے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں خار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اے اعلیٰ حضرت کیا تم نے آقا کے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اور اس کو جواب دیا تھا کہ ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہم ان کر عجب کھانے گرانے والے، رہے گا جو ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا جو ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھائی ہے اور نبی کی نعت لکھنا ہے تو یہ لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں، عرش حق ہے وسمت رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر کے عزت رسول اللہ کی، قلم اٹھائی ہے یہ لکھا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک، زمین و فلک سے ماں کو سمک، میں سب کے نشان تمہارے لیے، تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آپ نام زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بتا تمہارے لیے۔ جب اعلیٰ حضرت سے کسی نے نبی کی نعت پوچھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے جب نبی کی نعت لکھی ہے، بس رگوا والو اتنی بات سمجھ جاؤ کہ جب نیک رہو گے تو نیک اولاد پیدا ہوگی، جب طریقہ غوث اعظم کے والد جیسا ہوگا، طریقہ غوث اعظم کی والدہ جیسا ہوگا۔ اب یہ مسجد ہے، آداب ملحوظ رکھنے پڑتے ہیں، نہیں تو بڑی بات کرتا، بس اللہ آپ کو سمجھدار فرمائے، مؤدب ہو جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے ساتھ آپ قرآن پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔